السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ماہ رمضان مبارک دراصل ماہ قرآن ہے۔ یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو پوری امت کے سامنے بتلایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ قرآن مجید آسمانی اور آفاقی کتاب ہے۔ 4 مقدس و معروف آسمانی کتابوں میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ یہ قرآن مجید وہ آخری مقدس کتاب ہے جس کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آج بھی وہ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح رسول رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ اس کتاب کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کتاب پر ایک طرف تو ایمان لے آنا ہے۔ آمنوا بما انزل الیکم من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ اتارا گیا اس پر ایمان لے آؤ۔ سب سے پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لے آیا جائے۔ اس بات پر ایمان کہ یہ آفاقی کتاب قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے۔ یہ زمین پر تراشی ہوئی اور لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ کسی انسان کی تیار کرتا اور ایجاد کرتا کتاب نہیں ہے۔ یہ وہ مقدس آفاقی کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا۔ اور اس قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ اتل ما اوحی الیک کا استعمال کیا گیا، تلاوت کرو۔ وان اتلو الکتاب وان اتلو القرآن اور پھر ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھو۔ اور پھر تلاوت کے بعد جو اس کا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو سمجھا جائے۔ اس کتاب کا معنی، اس میں جو آیتیں موجود ہیں ان آیات کو سمجھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر اس کتاب میں کیا بتانا چاہتے ہیں، کن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، کن کاموں سے روکا، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، نفاق کیا ہے، ارتداد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کیا ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے۔ قرآن مجید نے ہر چیز کو واضح طور پر بتلا دیا ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ قرآن مجید کا معنی اور مطلب جاننا یہ بھی ضروری ہے۔ اور پھر یہ کہ اس پر عمل کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو ان لوگوں تک پہنچایا جائے جن تک آج یہ کتاب نہیں پہنچی، اس لیے کہ یہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے ہے، عالموں کے لیے ہے، دنیا جہاں کے سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اور یہ اللہ نے امانتاً ہم کو سب سے پہلے دیا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں، اس پر ایمان لائیں، اس پر عمل کریں، اس کو سمجھیں اور پھر اس کو ان لوگوں تک پہنچائیں جن تک کی کتاب نہیں پہنچی۔ قرآن مجید کا سمجھنا، غور و فکر کرنا چاہیے۔ اسی منشا اور مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ میں نے کیا کہ وہ یہ کہ روزانہ ہم قرآن مجید کی ایک آیت یا 2 آیتوں کو سمجھیں۔ آج ہم بہت مصروف ہو چکے ہیں اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں۔ کل قیامت کے دن یہ قرآن مجید ہمارے خلاف کھڑا ہوگا اور کہے گا اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے مجھ کو چھوڑ دیا تھا، دنیا میں چھوڑ دیا تھا مجھ کو، نہ مجھ کو وہ پڑھتے تھے، نہ مجھ کو وہ سمجھتے تھے، نہ مجھ کو وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اس لیے اس شکایت سے بچنے کے لیے ہمارے خلاف حجت ہو جائے گی یہ کتاب، اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو سمجھیں۔ اسی مقصد کے تحت پیام رشادی کے اس عنوان پر آپ کے لیے روزانہ یہ پیغام انشاءاللہ دیا جاتا رہے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے یا آخری عشرہ ہے، اس سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ روزانہ ہم بہت مختصر انداز میں قرآن مجید کا معنی، مطلب سمجھائیں گے۔ 1-2 آیتیں ہی صحیح اگر ہم روزانہ
کہ اس آیت میں کیا ہے، اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے، معنی کیا ہے، اور پھر اس کا مطلب کیا ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں ہوئی، اس کے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ اگر روزانہ ہم 1-2 آیتیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھیں گے تو ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو گویا آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجیے اور اس کو لوگوں میں پھیلائیے اپنے رشتہ داروں میں، تاکہ وہ لوگ یوٹیوب کے ہمارے اس چینل کے ذریعے سے روزانہ قرآن مجید کا درس ان کو ملتا رہے۔ گویا یہ ڈیلی جو ہے لیسن ہے قرآن کا، قرآنک لیسن ہے ڈیلی، اور انشاءاللہ آپ تک پہنچایا جاتا رہے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ہمارے اس چینل کے ذریعے کل یہ بات بتائی تھی کہ ہم روزانہ ہی انشاءاللہ قرآن مجید کے درس کا آغاز کریں گے، درس دیتے رہیں گے۔ روزانہ قرآن مجید کی 1-2 آیتوں کا معنی، مطلب، اس سے ملنے والا سبق آپ کی خدمت میں بہت مختصر انداز میں پیش کریں گے۔ آج کل لوگوں کے پاس وقت کی بہت کمی ہے، ہمیں آپ کے قیمتی وقت کا بہت احساس ہے۔ اسی احساس کی بنیاد پر مختصر طور پر انشاءاللہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ 1-2 آیتیں روزانہ آپ کے پاس سبق وار طور پر پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں۔ ہر مومن و مسلمان کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کوئی اجنبی نہیں ہے، اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے۔ ہم ہر کام جب شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ کہتے ہیں، بسم اللہ کہتے ہیں۔ ہر وہ کام جو اہمیت رکھنے والا حدیث میں ہے کہ اس کو بسم اللہ سے شروع کیا جائے۔ کھانا کھانا ہو تو بسم اللہ کہیے، کوئی کسی کام کا آغاز کرنا ہو تو بسم اللہ کہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی آیتوں کا ایک جز ہے، ایک آیت، چنانچہ سورہ نمل کی آیت کے جز کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی ہر سورت کے آغاز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظ استعمال کیا ہے، سوائے سورہ توبہ کے، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تذکرہ زیادہ ہے، اس لیے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا۔ اس کے علاوہ جتنی 114 صورتیں ہیں ان تمام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح پورے قرآن مجید میں 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سورہ توبہ میں چونکہ ایک نہیں ہے، اور اس کا جو ہے ازالہ گویا کہ سورہ نمل میں ہے کہ ایک مرتبہ زائد ہے۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیا معنی ہیں؟ بسمی کے معنی ہیں نام سے، بسم اللہ اللہ کے نام سے۔ یہاں ایک چیز پوشیدہ ہے، شروع کرتا ہوں، ابدؤ کے معنی شروع کرتا ہوں، بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ کون؟ وہ اللہ جو الرحمن، جو بڑا مہربان ہے، جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مومن اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر کام کے کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں، اللہ کا نام لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی یاد آئے۔ ہم کو جس نعمت کو استعمال کر رہے ہیں اس نعمت کے وقت ہم کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ نعمت کون دیا ہے، کس نے دی ہے، یہ نعمت اللہ نے دی ہے، اسی لیے اسی کے نام سے کاروبار کا آغاز کرو، بسم اللہ، دکان کھولو تو بسم اللہ، اللہ کا نام لو، کھانا کھانا شروع کرتے ہو تو بسم اللہ، کوئی بھی اچھا کام جو ہم کر رہے ہیں اللہ کا نام لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت کو اور فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے وعدے کے مطابق سورہ فاتحہ سے آغاز کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ بات پہلے ہی بتلا دی ہے کہ جو چینل ہم نے شروع کیا یوٹیوب پر، اس چینل میں ہم انشاءاللہ روزانہ ہی قرآن مجید کی 1-2 آیتوں کا ترجمہ پیش کریں گے۔ آپ اس کو سب سے پہلے سبسکرائب کیجیے، اپنے خاندان کے افراد کو بھی بتلائیے، تاکہ وہ لوگ بھی روزانہ
قرآن مجید کا ترجمہ کم سے کم 1-2 آیتوں کا ترجمہ پڑھ سکیں اور سیکھ سکیں اس کے معنی اور مطلب. یہ عوام کے لیے، عام لوگ آج قرآن مجید سے بالکل غافل ہیں اور اس سے بالکل دور ہو چکے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم موقع سے فائدہ اٹھائیں. اپنا موبائل ہم استعمال کرتے ہیں صرف دنیا کے لیے، بیکار باتوں کے لیے، بجائے اس کے کہ ہم بیکار باتوں میں موبائل استعمال کریں اللہ کی کتاب کے مطلب اور معنی کو سمجھنے میں اور اس کی عمل عطا کے وہ ذریعہ بن جائیں ہماری عملی زندگی کا. اس لیے ہم نے یہ چینل شروع کیا ہے اور اس چینل میں ہم انشاءاللہ روزانہ ہی 10 آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو یقیناً اپنے اندر ایک خصوصیت اور اسپیشلٹی رکھتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہر نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے جس کو 7 مثانی کہا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا کا ذریعہ بنایا ہے کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے. ہم سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتلایا ہے، اس میں کیا چیز ہے، اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے. الحمد تمام تعریف للہ اللہ کے لیے ہے. کون ہے وہ اللہ؟ جو رب العالمین، رب پالنہار، پالنے والا، پرورش کرنے والا. رب العالم، عالم، العالمین عالم کی جمع ہے. رب العالمین عالموں کا رب. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالموں کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. عالم کا جو لفظ، ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ الحمد کے معنی ہے تمام تعریف. دنیا جہاں میں جتنی بھی تعریف ہیں جس کی بھی ہو رہی ہیں، یہ در حقیقت اللہ کی تعریف ہیں. روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں تعریف کے قابل ہیں. ایک پھل کی تعریف کریں تو یہ پھل کی تعریف نہیں ہے، یہ اس رب کی تعریف ہے جس نے اس پھل کو پیدا کیا. ایک ترکاری کی تعریف آپ کرتے ہیں، یہ ترکاری کی تعریف نہیں ہے، یہ اس پیدا کرنے والے ترکاری کے پیدا کرنے والے رب کی تعریف ہے. ہم سورج کی تعریف کریں تو یہ سورج کی تعریف نہیں، سورج کے رب کی تعریف ہے. ہم چاند کی چاندنی کی تعریف کریں تو یہ چاند کی تعریف نہیں، یہ چاند کے رب کی تعریف ہے. ہم زمین کی تعریف کریں تو زمین کی تعریف نہیں، زمین کے رب کی تعریف ہے. ہم آسمان کی تعریف کریں تو یہ آسمان کی تعریف نہیں، آسمان کے رب کی تعریف ہے. اور یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ کل کائنات، حضرت مقاتل نے فرمایا کہ 80,000 کائنات ہیں، 80,000 عالم ہیں، جن میں سے خشکی میں 10,000 40,000 عالم ہیں اور تری میں 40,000 عالم ہیں. عالمین کئی عالم ہیں. اسے بھی اتنا ہی نہیں ہے جو عالم ہم کو نظر آ رہا ہے جو کئی ملکوں میں تقسیم ہے. اللہ کے ہاں پتہ نہیں اس کی کیا شکل ہے اور اس کی کیا تفسیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کتنے عالم ہیں. ہم تو جز جانتے ہیں، چھوٹی چیز جانتے ہیں. اور یہ تعریفیں جتنی کی جتنی ہیں یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالموں کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، جو بے بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنی مہربانی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، جیسا کہ آپ باخبر ہیں کہ پچھلے 2-3 دنوں سے ہم نے ڈیلی درس قرآن کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، یہ اس مقصد کے تحت ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں، جو الفاظ قرآنی ہیں ان کی حقیقت کو سمجھیں، اس آیت کے مفہوم اور مطلب کو سمجھیں، اس کی تشریح اور تفسیر کو جانیں. یہ کام ہم سب کی ذمہ داری ہے. آپ خود بھی اس سیریز کو جو شروع کیا گیا، اس سلسلے کو پسند کیجیے، لائک کیجیے اپنے یوٹیوب پر، اور پھر اس کو سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ یہ کام مزید پھیلے. اور اپنے قرب و جوار کے متعلقین میں جو لوگ موجود ہیں ان کو بھی اس کی ترغیب دیجیے، اس لیے کہ قرآن مجید کے اس پیغام کو پھیلانا ہے. ہم نے سورہ فاتحہ کا آغاز کیا تھا
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تک کی تشریح کی تھی. آج ہم سورہ فاتحہ کی ایک آیت کی تشریح کر رہے ہیں. مالک یوم الدین. کیا معنی ہیں اس کے مالک یوم الدین کے؟ اس میں 3 الفاظ موجود ہیں. مالک، یوم، دین. الدین. مالک کے معنی آپ خود جانتے ہیں، اردو میں بھی ہم مالک کا لفظ استعمال کرتے ہیں. فلاں یہ اس کا اونر ہے، یعنی مالک ہے، مکان کا مالک، دکان کا مالک. اللہ تبارک و تعالیٰ کل جہاں کے مالک ہیں. ساری زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، جمادات، نباتات، حیوانات، کل کائنات کے اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہیں. آج کے بھی مالک ہیں، کل کے بھی مالک تھے، ازل کے مالک ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک کا لفظ استعمال کیا. کس کے لیے؟ یوم الدین، روز جزا کا مالک. یوم کہتے ہیں دن کو. 1 یوم، 2 یوم ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بہت آسان ہے. ہم عربی زبان کو بہت مشکل سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت آسان بنا دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن مجید کو آسان بنا دیا ہے. اللہ سوال کرے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم قرآن مجید کو مشکل کیوں سمجھتے ہیں کہ جس کا سمجھنا، جس کے معنی اور مطلب کو جانا بہت مشکل؟ کچھ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. بڑی آسانی کے ساتھ آپ قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں. مالک یوم الدین. الدین جزا کو کہتے ہیں. دین کے ایک معنی تو وہ دین مذہب کے بھی معنی ہیں، یہاں دین کے معنی جزا کے ہیں. یوم الدین، یوم جزا، جزا کا دن. جزا کے معنی کیا؟ بدلہ، بدلے کا دن، اور اس سے مراد قیامت کا دن، آخرت کا دن. مالک یوم الدین. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہیں؟ جو رب ذوالجلال، عالموں کے پروردگار ہیں، رحمان اور رحیم ہیں. وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یوم جزا کے بھی مالک ہیں. مالک کے معنی کیا؟ کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ وہ اس میں تصرف کرنے کی جائز قدرت رکھتا ہو، جس کے اندر پورا اس کو اختیار ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کے مالک ہیں. سورج کو چاہے تو مشرق سے نکالنے کے بجائے مغرب سے نکال دیں، چاند کو رات میں نکالنے کے بجائے دن میں نکال دیں، زمین کو اوپر کر دیں، آسمان کو نیچے کر دیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہیں. جس کو چاہے جو چاہے، جس کو چاہے امیر بنا دیں، جس کو چاہے غریب بنا دیں، جس کو چاہے طاقت دیں، جس کو چاہے کمزور کر دیں، جس کو چاہے عزت دیں، جس کو چاہے ذلیل کر دیں، جس کو چاہے صحت دیں، جس کو چاہے بیمار کر دیں، جس کو چاہے زندگی دیں، جس کو چاہے موت دیں. وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. روز جزا کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تمام امور کی ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور یہ یوم جزا اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا؟ اس لیے کہ دنیا میں آدمی جو آیا ہے وہ آزمائش کے لیے آیا ہے، امتحان کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، اور امتحان ظاہر بات ہے کہ جب ہوتا ہے تو اس میں نتیجہ نکلتا ہے، اور نتیجے کے بعد انعام ملتا ہے، یا اگر غلط ہے تو اس کی سزا ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں آدمی جو بھی نیک اور برے عمل کرے اس کا بدلہ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے، اور اس مقرر کردہ دن کا نام ہے یوم الدین، روز جزا. دنیا دار العمل ہے اور آخرت کا دن دار الجزا ہے. دنیا میں جزا نہیں، دنیا میں تو عمل ہے. عمل کرتے جاؤ، نماز پڑھتے جاؤ، روزے رکھتے جاؤ، قربانی دیتے جاؤ، جہاد کرتے جاؤ، ذکر کرتے جاؤ، تلاوت کرتے جاؤ، حج کرتے جاؤ، عمرے کرتے جاؤ، انفاق فی سبیل اللہ کرتے جاؤ، دوسرے نیکی کے کام کرتے جاؤ، فعل الخیر، خیر کے کام کرتے جاؤ. جزا جب تم مرنے کے بعد ہمارے پاس آئیں گے، قیامت کا دن قائم ہوگا، وہ روز جزا کا دن ہوگا، روز جزا ہوگا وہ. ہم اس دن تم کو بدلا دیں گے. یہ جزا کا دن ہے. اور مالک یوم الدین کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ مالک استعمال کر کے دنیا جہاں کے سارے انسانوں کے غرور کو توڑ دیا ہے. تم مالک نہیں ہو، تم امین ہو سکتے ہو، تم مالک نہیں ہو سکتے. مالک تو ہم ہیں. انسان کے سارے غرور کو توڑ دیا گیا کہ یہ ملکیت، یہ روابط، یہ تعلقات، یہ چند روزہ تو تمہارے ہیں. آج ہے
کہ کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی خادم ہے، کوئی مخدوم ہے، کوئی امیر ہے، کوئی مامور ہے، لیکن جزا کا دن جس دن قائم ہو جائے گا وہاں تو صرف ملکیت اللہ کی ہوگی. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی. قیامت کا دن قائم ہوگا تو سورہ مومن میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ لمن الملک اليوم، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے پوری انسانیت سے کس کے لیے بادشاہت ہے بتاؤ. دنیا میں کسی ملک کے بادشاہ بن کے آئے، وزیر بن کے آئے، حکمران بن کر آئے، امیر بن کر آئے، محکوم بن کر آئے، حاکم بن کر آئے، مخدوم بن کر آئے، سب کچھ بن کر آئے، بتاؤ آج کے دن کس کی حکومت ہے؟ مخلوق کا کوئی فرد جواب نہیں دے پائے گا، اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے. للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی جو زبردست ہے، طاقتور ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کی سلطنت ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف پیش کیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ سورہ فاتحہ کا یہ پہلا پہلو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں محکوم بن کر، عاجز بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، اللہ کی یہ مقدس کتاب، آفاقی کتاب قرآن مجید ہے، جو ایک سمندر ہے جس کا کوئی کونا نہیں. ایک اتاہ سمندر ہے قرآن مجید. اس میں جتنا جو ڈوبے گا اتنا ہی اس کی موتیوں کو لے آئے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں. ہم ہر چیز کو سمجھنے کے عادی بن گئے. پوری دنیا کا ریسرچ ہم کر رہے ہیں. زمین کیا ہے، آسمان کیا ہے، سورج کیا ہے، چاند کیا ہے، ستارے کیا ہے، ٹیکنالوجی کو سمجھ رہے ہیں. لیکن ایک کامیاب مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو سمجھ جائے. ضرورت اس بات کی ہے. اس لیے یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے ڈیلی درس قرآن کا، ڈیلی انشاءاللہ آپ تک یہ پیغام پہنچتا رہے گا. روزانہ ایک آیت آپ اس کو پڑھی سنیے، سنجیدگی کے ساتھ وقت نکال کر دن رات کے 5-7 منٹ آپ دیجئے تاکہ قرآن مجید کو آپ سمجھ سکیں. اس کو لائک بھی کیجئے اور پھر اس کو سبسکرائب بھی کیجئے. اپنے حلقہ احباب میں اس کا تعارف پیش کیجئے تاکہ لوگ قرآن مجید کو سمجھیں. بڑی آسانی کے ساتھ ہم قرآن مجید کے معنی اور مطلب کو سمجھا رہے ہیں، مختصر انداز میں ایک ایک آیت کو لے کر. سورہ فاتحہ کا آغاز ہم نے کیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تک ہم پہنچ گئے. آج جس آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں 3 گویا الفاظ ہیں. ایاک ایک ہے، نعبد ایک ہے، نستعین ایک ہے. ایاک 2 مرتبہ آیا ہے. ایاک کی کیا معنی ہیں؟ خاص تجھی کی، ایایا خاص میری، ایاک خاص تمہاری، ایاکم جمع کا صیغہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایاک ایک بندہ اپنے رب سے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک خاص تجھی کی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. عبد یعبدو سے نعبدو کے معنی ہم عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد، ایک بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، رکعت باندھتا ہے اور بعد اب کھڑے ہو کر اپنے پروردگار سے اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ، دنیا میں تو بہت سی مورتیاں ہیں، دنیا میں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کے کم ظرف لوگ، کم عقل لوگ آپ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. ہم اے پروردگار ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جو آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. عبادت کیا ہے؟ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کا انتہائی تعظیم کے ساتھ، محبت کے ساتھ کسی کے سامنے انتہائی عاجزی کے ساتھ، فرمانبرداری کے ساتھ کھڑا ہونا، یا سجدہ کرنا، یا رکوع کرنا، یا جو بھی کام کرے وہ عاجزی کے ساتھ کرے. ہم اللہ کے سامنے اللہ کی محبت میں، اللہ کی عظمت میں انتہائی تعظیم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر انتہائی عاجزی کے ساتھ اس کی اپنی فرمانبرداری کا اظہار کرتے ہیں. یہ عبادت ہے. عبادت کی کئی قسمیں ہیں، عبادت کی کئی شکلیں ہیں.
صرف نماز روزہ ہی عبادت نہیں ہے، اس کی کئی شکلیں ہیں. نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، عمرہ بھی عبادت ہے، تلاوت بھی عبادت ہے، ذکر بھی عبادت ہے، حلال روزی کی تلاش، کاروبار، یہ بھی عبادت ہے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی، یہ بھی عبادت ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، یہ بھی عبادت ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا، یہ بھی عبادت ہے، نبی کی اتباع اور اطاعت کرنا، یہ بھی عبادت ہے. ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، پھر دوسرا اقرار کر رہا ہے ایک بندہ اپنے پروردگار سے کہ پروردگار آپ ہمارے حقیقی خالق اور مالک اور ہماری ضرورتوں کی تکمیل کرنے والے مولا، رازق ہیں، ستار ہیں، غفار ہیں، ہمارے گناہوں کو بخشنے والے، ہر چیز آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. اے پروردگار، جب ہم نے آپ ہی کی عبادت کی تو ہم کسی اور سے کیوں مانگیں؟ ہم تھوڑی بیوقوف نہیں. اللہ آپ نے ہم کو عقل دی ہے، اور اس عقل کی وجہ سے ہمارے ذہن میں یہ بات آ چکی ہے، پیوست ہو چکی ہے کہ ہم عبادت بھی آپ ہی کی کریں گے، اور مدد مانگنے کی ضرورت ہے تو ہم آپ ہی سے مدد مانگیں گے. ایاک نستعین، نستعین استعانت سے ہے، مدد طلب کرنا، عون مدد، اور استعین نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں. اللہ مدد اللہ ہی سے طلب کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دربار ڈائریکٹ اپنے بندوں کو دے دیا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ کوئی وزیر اعظم ہو جس کی مثالیں دی جائیں کہ کسی اور کے پاس جانا پڑے گا، وہاں سے کسی اور کے پاس جانا پڑے گا، پھر اس کے بعد کہیں چل کر وہاں سے یہ پیغام پہنچے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت قریب ہوتے ہیں، اور عبادت جب کی جاتی ہے تو ایسی عبادت کی جاتی ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جب اتنا قریب ہو بندہ اپنے پروردگار سے تو پھر ادھر ادھر کیوں بھٹکے؟ پروردگار ایاک نستعین، ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اور مدد طلب کرنا، استعانت صرف آپ ہی کے ساتھ ہے ہماری. ہم نے اپنا یہ ہاتھ، ہمارے اپنے یہ دونوں ہاتھ اسی کے سامنے ہم پھیلاتے ہیں جس کے دونوں ہاتھ دینے کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اللہ یبسط الرزق، جو کشادہ روزی دیتا ہے، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اے پروردگار، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اس احساس اور یقین کے ساتھ کہ ہم آپ کے بارے میں تصور کرتے ہیں اور یقینہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ آپ کے دونوں ہاتھ تیار ہیں، کھلے ہوئے ہیں دینے کے لیے، اور ہم ہیں کہ آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ فاتحہ کا یہ پہلو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندے اور رب کے درمیان رشتوں کو جوڑتا ہے، رشتے کو اٹوٹ اور مضبوط بناتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور اپنے رب کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو مضبوط بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اپنے سامعین سے بار بار درخواست کر رہے ہیں اللہ کی اس کتاب کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے کہ وہ اس سلسلے کو جو ڈیلی درس قرآن کے طور پر پیش کی جا رہا ہے، سیریز شروع کی گئی ہے، اس کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، تاکہ یہ چینل جو ہم نے شروع کیا ہے اس چینل کو عام کیا جائے، اور جو محنت ہم قرآن مجید کو سمجھانے میں اپنی توانائی صرف کر رہے ہیں اس کی افادیت ہو. ہم نے آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین سے ایاک نعبد و ایاک نستعین تک کا جو سلسلہ ہے اس کو مکمل کیا، اس کی تشریح اور تفسیر، اس کی حقیقت آپ کے سامنے پیش کی. آج ہم جس آیت پر روشنی ڈالنے والے ہیں وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ دعائیہ جملہ ہے. بندے نے اعتراف کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. جب اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کریں تو کیا مدد طلب کریں گے، کیا مانگیں گے آپ سے؟ سب سے بڑی چیز جس کو مانگا جا سکتا ہے وہ ہدایت ہے. یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ سونا اور یہ چاندی، یہ ہیرے اور یہ موتی، یہ دینار اور یہ درہم، یہ ڈالر، یہ پاؤنڈ، یہ ٹکہ اور یہ سکہ، یہ اصل مطلوب نہیں ہے، یہ مقصد حیات نہیں ہے. مقصد حیات تو ہدایت ہے، مقصد حیات تو سیدھا راستہ ہے. اسی لیے اے اللہ، سب سے پہلے جو چیز ہم آپ سے ایک بندہ ہونے کے حیثیت سے مانگتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ہم کو سیدھا راستہ دکھلا دیجئے. اہدنا الصراط المستقیم. 3 الفاظ ہیں اس میں.
ایک ہے اہدینا جو ہدایت سے ہے، ہم کو ہدایت دیجئے، اہدینا ہم کو ہدایت دیجئے، ہم کو راستہ بتلائیے مولا، کس کا؟ الصراط المستقیم، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھا راستہ دکھائیے۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ رہنمائی کو کہتے ہیں، کسی کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنے کا نام ہدایت ہے۔ کسی کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنے کا نام ہدایت ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، آپ اپنی مہربانی سے ہم کو اپنے منزل مقصود کا راستہ بتلائیے۔ صراط، الصراط، صراط کہتے ہیں راستے کو، راستہ وہ راستہ جس میں کوئی موڑ نہ ہو، الصراط المستقیم سیدھا راستہ، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، ایسا سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کوئی موڑ نہ ہو، جس میں کوئی جھول نہ ہو، جس میں کوئی کوتاہی نہ ہو، جس میں کوئی افراط و تفریط نہ ہو، اور جس میں کوئی حد سے تجاوز کرنے والی بات نہ ہو، بالکل معتدل اور سیدھا راستہ جو آدمی کو اللہ کی رضا کی طرف پہنچا دے، جو آدمی کو جنت تک پہنچا دے، جو آدمی کو بخشش تک پہنچا دے، جو آدمی کو اللہ کی رحمتوں تک پہنچا دے، جو آدمی کو اللہ کی مغفرتوں تک پہنچا دے، جو آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے انعام اور احسان تک پہنچا دے، جو اللہ کو راضی اور خوش کر دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہم کو سیدھا راستہ دکھلائیے۔ ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگتا رہے۔ ہم دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بہت سی چیزیں مانگتے ہیں، اللہ سکھ عطا فرما، چین عطا فرما، ضرورتوں کو پورا فرما، دولت عطا فرما، نعمت عطا فرما، عزت عطا فرما، کاروبار میں جو ہے نفع عطا فرما، جو ہے ملازمت عطا فرما، کامیابی عطا فرما، فلاں 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 مانگتے ہیں۔ لیکن جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں، اس دعا کو ہمیشہ شامل رکھیے کہ ہم اپنے پروردگار سے ہمیشہ صراط مستقیم کی دعا مانگیں۔ ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے، اس دعا کے کرنے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب ہم فی الوقت صراط مستقیم پر ہیں، ممکن ہے کہ ہماری زندگی میں جھول ہو، اس لیے موت تک بھی یہ دعا کرتے ہی رہنا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا ہم کو سیدھا راستہ دکھلا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھا راستہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے اس سلسلہ درس قرآن سے مستفید ہو رہے ہوں، اور دلی اعتبار سے آپ کو اس بات پر خوشی بھی ہوگی کہ مسلسل قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کا آپ کو موقع مل رہا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے اس سلسلے کو پسند بھی فرمائیں گے اور سبسکرائب کریں گے اس یوٹیوب کے ہمارے چینل کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ آج کل سوشل میڈیا کا جو استعمال ہو رہا ہے، ہم نے سوچا کہ غلط طور پر تو بہت یوز ہو رہا ہے سوشل میڈیا، بیکار بکواس کی باتیں، لایانی باتیں، فضول باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، بجائے اس کے یوٹیوب کا جو ایک سلسلہ ہے یا مختلف چیزیں ہیں، ان کو اچھے چیزوں میں استعمال کیا جائے، اس میں حق بھر دیا جائے، اس میں اللہ کی کتاب اس کی احکامات کو بیان کیا جائے۔ اس غرض سے ہم نے کام شروع کیا۔ سورہ فاتحہ کا سلسلہ چل رہا ہے، سورہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر اہدنا الصراط المستقیم تک ہم پہنچے ہیں۔ آج ہم جس آخری آیت کے بارے میں بتائیں گے، غیر المغضوب علیہم ولا اہدنا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ گزشتہ آیت میں اہدنا الصراط المستقیم ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگی، سیدھے راستے کی ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگی، مگر سیدھا راستہ کس کا؟ کون سا سیدھا راستہ؟ کون ہے صراط مستقیم پر؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ وہ راستہ، ان لوگوں کا راستہ ہم کو عطا فرمائیے جن پر آپ کا انعام ہوا۔
सिरात अल्लदीना, उन लोगों का रास्ता, अल्लदीना उन लोगों का, सिरात अल्लदीना उन लोगों का रास्ता, अनअमता अलैहिम जिन पर आपने इनाम किया, अनअमता आपने इनाम किया, अनअमा युनइम से, अलैहिम उन पर, जिन पर आपने इनाम किया। कौन है वो जिन पर इनाम किया? जाहिर बात है कि अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया। सबसे बड़ा इनाम तो अंबिया पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर, सालिहीन पर। ए परवरदिगार हमको उन लोगों का रास्ता दीजिए। अल्लाह ताला से हमको ये मांगना चाहिए कि उन लोगों का रास्ता मिले जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ए परवरदिगार हमको उन लोगों का रास्ता नहीं चाहिए जिन पर आपका गज़ब हुआ। गैर उन लोगों का रास्ता नहीं, अल मग़ज़ूब जिन पर गुस्सा किया गया, जिन पर गजब किया गया, अलैहिम अलैहिम जिन पर, अलैहिम अल मग़ज़ूब गजब किया गया। वलज़्ज़ालिन और उन लोगों का भी रास्ता हमें नहीं चाहिए परवरदिगार जो गुमराह हो गए। मग़ज़ूब और ज़ालिन, मग़ज़ूब और ज़ालिन इसमें फ़र्क क्या है? मग़ज़ूब किसे कहते हैं? मग़ज़ूब कहते हैं दीन के अहकाम को जानने के बावजूद शरारतन खिलाफ वर्जी करना। जो शख्स दीन के अहकाम को जानता है लेकिन इसके बावजूद शरारतन उसकी खिलाफ वर्जी करता है, ये वो बदतरीन और शक़ी शख्स है, बदबख्त किस्म का आदमी है जिसके ऊपर अल्लाह का गज़ब होता है। और ज़ालिन नावाकिफियत और जिहालत के सबब दीन के मामले में गलत रास्ते में पड़ जाता है। नावाकिफियत है, जिहालत है, कुछ नहीं मालूम, जैसे कि देहातों में होता है, जिहालत होती है, नावाकिफियत होती है, कभी जो है मंदिर को चले जाते हैं, कभी जो है चर्च को चले जाते हैं। ज़ालिन लोग, ये गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन में यहूद भी आ गए, नसारा भी आ गए और फिर उन मुशरिकीन भी आ गए, सारे के सारे आ गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके ज़रिए से सूरह फातिहा का एक जो कुरान मजीद का एक जो है खुलासा कह सकते हैं इसको, जिसमें एक बंदे का अपने रब से ताल्लुक़ और अल्लाह ताला की फिर पहले तारीफ़, उसकी तौसीफ, फिर बंदे और रब के दरमियान का रिश्ता, फिर बंदे का अपने परवरदिगार से सबसे बड़ी उस नेमत का मांगना जिसको सिरात मुस्तकीम कहते हैं, और फिर उस सिरात मुस्तकीम जिस पर जो वो लोग हैं सीधा रास्ता जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, वो रास्ता मांगना और उस रास्ते से पनाह मांगना जो रास्ता मग़ज़ूब का और ज़ालिन का है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस सूरह फातिहा से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन व नाज़रीन, डेली दर्स कुरान के ज़रिए तफसीर का सिलसिला जारी है। सूरह फातिहा के बाद हम सूरह बकरा की जानिब बढ़ते हैं। सूरह बकरा कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है, जैसा कि आप खुद जानते हैं। सूरह बकरा मदनी सूरत है। मक्की और मदनी, इसका मतलब क्या है? जो सूरतें और आयतें हिजरत से पहले नबी करीम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, इनको मक्की सूरतें या मक्की आयतें कहा जाता है। और जो सूरतें हिजरत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, उनको मदनी सूरत कहा जाता है। कुरान मजीद में मक्की सूरतें भी हैं, मदनी सूरतें भी हैं। सूरह बकरा मदनी सूरत है, यानी हिजरत के बाद नाजिल हुई। ये कुरान मजीद की तरतीब के लिहाज से दूसरी सूरत है, इसलिए कि पहली सूरत सूरह फातिहा है और दूसरी सूरत सूरह बकरा है। सूरह बकरा 40 रुकू पर मुश्तमिल है और इसमें 286 आयतें हैं और थोड़ा सा इख्तिलाफ इसके अंदर है। बाज़ कहते हैं कि 286, 286, ये बाज़ कहते हैं कि 287 यानी 287 आयतें हैं। बहरहाल सूरह बकरा, बकरा के माने हैं गाय के, बैल के लफ्ज़ में भी इस्तेमाल होता है और गाय को कहते हैं असल। इस सूरत का नाम बकरा क्यों हुआ?
چونکہ اس صورت میں بنی اسرائیل کا وہ واقعہ نقل کیا ہے جس کا تعلق بقرہ سے ہے، گائے سے ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ہو گیا تھا قتل کا، اور مقتول کی تلاش تھی، تو بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور انہوں نے بار بار سوال کیا، بہرحال آخر میں انہوں نے انشاءاللہ کہا، تو وہ گائے ان کو میسر ہو گئی، جس کی شرائط اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرطیں لگائی گئی تھی۔ بہرحال چونکہ اس میں گائے کا تذکرہ ہے، اس لیے سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر احکامات اور کافروں، یہودیوں اور مشرکوں سے خطاب کرتے ہوئے بہت سی اہم ترین باتیں بیان کی ہیں۔ بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا، منافقوں کا اس میں بکثرت تذکرہ موجود ہے۔ سورہ بقرہ ایک بڑی اہم ترین صورت ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کو سیکھو کہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا حسرت اور محرومی ہے۔ یہ جملے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل غور ہیں۔ کیا فرمانا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو سیکھو۔ یہ نہیں کہا کہ صرف پڑھ لو، تلاوت کر لو، بلکہ سورہ بقرہ کو سیکھو، پڑھنا بھی سیکھو، اس کے معنی اور مطلب، اس کی تشریح اور تفسیر، اس سے حاصل ہونے والے جو اسباق ہیں، جو دروس ہیں، ان کو بھی جانو، تدبر کرو، سورہ بقرہ کو اپنے گھروں کے اندر پڑھو، اس لیے کہ سورہ بقرہ کا پڑھنا برکت ہے۔ اللہ اکبر! آج ہم اپنے گھروں میں رونا روتے ہیں، برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں، ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہی نہیں۔ سورہ بقرہ کو پڑھیے اپنے گھر کے اندر اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھ کر تجوید اور ترتیل کے ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت کو اپنے گھروں میں جاری رکھیے، پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت کیسے آئے گی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورہ بقرہ کا چھوڑ دینا، اپنی زندگی سے اپنے گھروں میں پڑھنا چھوڑ دینا، اس کے معنی اور مطلب کو جاننا چھوڑ دینا، یہ سرکار نے فرمایا یہ حسرت اور محرومی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس قسم کی محرومی سے بچائے، اس حسرت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسری روایت جو سورہ بقرہ کے سلسلے میں ہے وہ ترمذی کی ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ دو باتیں سرکار نے اس میں بیان فرمائی۔ ایک بات یہ بیان فرمائی کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کا مطلب یہ کہ جس طرح قبرستان میں تلاوت نہیں ہوتی، کبھی آپ نے دیکھا کہ قبرستان میں کوئی تلاوت کر رہا ہو، قبرستان میں کوئی قبر کے اندر کوئی تلاوت نہیں ہوتی، یہ اور بات ہے کہ کوئی قبرستان کے باہر، لیکن قبر کے اندر جو ہے تلاوت نہیں ہوتی۔ سرکار نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ آج کتنے گھر قبرستان بنے ہوئے ہیں معاشرے میں، سماج میں، ہمارے کتنے مسلمانوں کے گھر قبرستان بنے ہوئے ہیں جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدس کتاب نازل کی ہے، اور بالخصوص وہ سورہ بقرہ جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اس سورت کی تلاوت ہوتی رہنی چاہیے۔ سرکار نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کو پڑھیے، شیطان بھاگے گا۔ جب شیطان بھاگے گا تو شیطانی حرکتیں گھروں میں نہیں ہوں گی، شیطانی شرارتیں گھروں کے اندر نہیں رہیں گی، شیطانی اثرات گھروں کے اندر نہیں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس صورت کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھروں میں ہم اپنا معمول بنائیں کہ ہم سورہ بقرہ کو پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ۔ حاضرین کرام، آج ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا آغاز الف لام میم سے کیا ہے۔
یہ الف لام میم کیا ہے؟ حروف مقطعات کہتے ہیں اس کو، تفسیر کی اصطلاح میں اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے جن حروف کو پڑھا جاتا ہے، الف لام میم، یاسین، صاد، حامیم، حامیم اور الف لام میم صاد، اس قسم کے جو الفاظ ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کے سلسلے میں مفسرین کا یہی قول ہے، واللہ اعلم بمرادہ من، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے مراد کو، اس کے منشا کو، اس کے مطلب کو جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معنی کو جانتے ہیں۔ بعض باتیں یہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا دیا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا دیا اس کے پیچھے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ الف لام میم ہو یا طٰہٰ ہو یا یاسین ہو یا صاد ہو یا الف لام میم را ہو یا الف لام میم صاد ہو، جو سورتوں کے شروع میں جن کو لایا گیا ہے یہ دراصل سورتوں کے نام ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الف لام میم دراصل یہ سورہ بقرہ کا نام ہے، لیکن جمہور مفسرین، صحابہ کرام اور تابعین، وہ یہ کہتے ہیں کہ جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آیا ہے دراصل اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا راز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ رموز ہے، جیسے کہ ہم لوگ کوڈ کہتے ہیں، کوئی بھی کوڈ رکھتے ہیں، راز کی بات جیسے ہماری کچھ ہوتی ہے جس کو ہم نہیں بتاتے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک راز ہے، اللہ کو اختیار ہے، اللہ تعالیٰ مختار کل ہے۔ جب ہم اپنے راز کو چھپانے کا اختیار رکھتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے راز کو چھپانے کا اختیار نہیں رکھتے؟ وہ مختار کل ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ راز اور رموز کی باتیں چھپائی ہیں، اسرار ہیں، رموز ہیں۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم دیا ہو کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے، الف لام میم صاد کا مطلب کیا ہے، یاسین اور طٰہٰ کا مطلب کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا اور اسی کے ساتھ ساتھ تاکید بھی کی اور اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کے علم کے لیے صرف یہ ہے، آپ امت کو نہ بتلائیں، لوگوں کو نہ بتلائیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ حروف مقطعات کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ ذالکہ کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ کے معنی میں، یہاں یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ ہے الکتاب، کتاب یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لا کے معنی نہیں، ریب کے معنی شک، فیہ کے معنی اس میں، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھیک مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ بتلائیے، ہم کو سیدھا راستہ بتلائیے۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ہم نے جو مانگا تھا، وہ سیدھا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا، اللہ سے ہم نے ہدایت مانگی تھی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا سامان کر دیا، اور سورہ فاتحہ میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے جو تم نے ہم سے ہدایت مانگی، ہم نے تمہاری ہدایت کا سامان کر دیا ہے، یہ کتاب ہے۔ لیکن اس کتاب کے پڑھنے سے پہلے ذہنوں میں یہ بات رکھو کہ یہ کتاب شک کی کتاب نہیں ہے، ریب کی کتاب نہیں ہے، یہ یقین والی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک اور شبہ سے قرآن مجید کا اس کتاب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا جواب ہے سورہ بقرہ، اہدنا الصراط المستقیم کا جواب ہے۔ ہم نے جو مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے۔ جو چیز تم نے سورہ فاتحہ میں مانگی ہم سے کہ ہم کو ہدایت دیجیے، سیدھا راستہ دیجیے، ہم وہ سیدھا راستہ سورہ بقرہ میں بلکہ پوری کتاب میں بتاتے ہیں۔ اب پڑھو پوری کتاب، ہدایت پاتے جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ کتاب ہدایت کا آفتاب ہے، جو بھی چاہتا ہے کہ اس صورت سے روشنی حاصل کرے وہ قرآن مجید کو پڑھے، اس کے معنی اور مطلب کو جانے۔ اگر قرآن مجید ہے یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آسمان سے اتری ہوئی کتاب ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں، کسی مفسر کی، کسی نبی کی طرف سے لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، اس میں کسی انسانی طاقت کی کوئی آمیزش نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی، 23 سال لگے ہیں اس کتاب کے نازل ہونے میں، تھوڑا تھوڑا کر کے موقع بموقع حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا ہے۔
اور یہ وہ کتاب ہے جس میں لا ریب فی کہ جتنی حقیقتیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں ان حقیقتوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہے وہ پچھلی گزری ہوئی قوموں کے تذکرے کیے ہوں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط، قوم ثمود، فلاں قوم شعیب، اصحاب مدین ہو یا حضرت ابراہیم ہو، جتنے گزرے ہوئے انبیاء اور جتنی گزری ہوئی قومیں ہیں، ان کے جتنے واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان واقعات میں بال برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور مستقبل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کے بارے میں ہو، آخرت کے بارے میں ہو، جنت کے بارے میں ہو، دوزخ کے بارے میں ہو، میزان کے بارے میں ہو، شفاعت کے بارے میں ہو، جام کوثر کے بارے میں ہو، ان تمام حقیقتوں کے بارے میں اللہ نے جو کچھ قرآن مجید میں بیان کیا ہے وہ بھی حقیقت پر مبنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے یقین کے ساتھ ہمیں اس کتاب مقدس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس میں تدبر کرنے کی اور پھر اس کو پورے ان لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کتاب کو سمجھیں اور پڑھیں اور ہدایت کا ذریعہ بن جائے ان کے لیے کتاب۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس آیت کے ابتدائی جو مراحل ہیں ان کو بیان کیا جا چکا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا مطلب کیا ہے، حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے۔ ھدی للمتقین، آج ہمارا موضوع ہے کہ قرآن مجید ہدایت نامہ ہے ان لوگوں کے لیے جو دلوں میں تقوی رکھتے ہیں، پرہیزگاری رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں جو ہم مختلف زبانوں میں لوگوں کی طرف سے لکھے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ کتابیں یا تو تاریخ کا مجموعہ ہے، یا تو اس میں سائنس سے متعلق ہوگا، جغرافیہ سے متعلق ہوگا، یا اس میں کسی اور ٹیکنالوجی کے سلسلے میں ہوگا، یا اور مختلف موضوعات پر جو کتابیں دینی اور دنیاوی موجود ہیں۔ قرآن مجید اپنے اندر ایک اختصاص رکھتی ہے کہ قرآن مجید تمام کتابوں سے بالکل الگ تھلگ کتاب ہے۔ یہ تاریخ کا کوئی دفتر نہیں ہے، یہ واقعات کی ہی کتاب نہیں ہے، طبی اور ریاضی مسائل کا کوئی انسائکلوپیڈیا نہیں ہے یہ۔ اور یہ کتاب قرآن مجید دراصل دستور حیات ہے، ہدایت کا مجموعہ ہے، ایک کتاب ہدایت ہے۔ یہ سلسلہ وار مضامین لکھ دیے گئے اور دے دیے گئے ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے اور دستور حیات ہے، مکمل اور مفصل نقشہ زندگی ہے۔ اس کتاب ہدایت سے صرف وہی لوگ استفادہ کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید متقیوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ ناس کا لفظ استعمال کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمسلمین نہیں کہا گیا، ھدی للناس، ساری انسانیت کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ ہم مسلمان کبھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ یہ کتاب ہماری کتاب ہے۔ ہم اپنے برادران وطن سے یہ بات کا اظہار کریں کہ بھائی یہ کتاب ہماری کتاب نہیں ہے، یہ آپ کی بھی کتاب ہے، یہ ہمارے لیے ہی اتری نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بھی اتری ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ یہ صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ کتاب آپ کی بھی کتاب ہے، آپ کو حق ہے اس کتاب کو لینے کا، اس کو پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا، اس میں غور و فکر کرنے کا اور ہدایت کو دیکھنے کا اس کتاب میں، اور ہدایت کی سیڑھیوں کو چڑھنے کے لیے اس کتاب کے استعمال کا آپ کو اختیار ہے۔ آپ لیجئے اس کتاب کو۔ ہماری بڑی غفلت ہے، لاپرواہی ہے قرآن مجید کے سلسلے میں کہ ایک تو یہ کہ ہم نے قرآن مجید کو اپنی ہدایت کا ذریعہ نہیں بنایا، ہم نے اس کتاب کو ہدایت کا ذریعہ نہیں بنایا۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے ہر قسم کے عمدہ مضامین بیان کر دیے ہیں اس کے اندر، کیا چیز نہیں ہے۔
کون سی چیز نہیں ہے قرآن مجید میں؟ ہر چیز ہم نے قرآن مجید میں بیان کیا، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، فسق و فجور کیا ہے، نفاق کیا ہے، ارتداد کیا ہے، حقائق کیا ہیں، ساری چیزوں کو بیان کیا ہے ہم نے۔ اس لیے اس کتاب کو پڑھو۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے کتاب۔ متقی کون ہے؟ تقوی والا، ڈرنے والا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقوی کیا چیز ہے، تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے پوچھا کہ تم نے کبھی کانٹے دار جھاڑیاں دیکھی ہیں؟ اور کانٹے دار جو جھاڑیاں ہوتی ہیں اس میں آدمی کیسے چلتا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ آدمی اپنی دامن کو سمیٹ کر بچتے بچاتے آگے بڑھتا ہے۔ تو فرمایا کہ بالکل اسی طرح تقوی ہے، پرہیزگاری ہے کہ حرام سے، مکروہات سے، باطل سے بچتے بچاتے آگے بڑھنے کا نام تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تقوی والی روش اختیار کرنے کی اور اس قرآن مجید کو جو ہدایت والی کتاب ہے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔